فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں OS کو ڈسکوری۔ کئی امام اور عالم نے سورہ رحمان کو قرآن کریم کا دلہن کہا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی تخلیق کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے سورج، چاند، کائنات، پانی، زمین اور موتی وغیرہ، تاکہ ہم نافرمان بندے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بابرکت ناموں میں سے ایک نام اس سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ میں ایسے نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی موجود ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور ایک سوال 31 مرتبہ دہراتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب کوئی شخص غصہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی سوال بار بار دہراتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی سوال کو دہراتے ہیں تو ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسان اور جنات کے ان گروہوں سے غصہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس سورہ میں ایک ہی آیات کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اس آیات کا پہلا لفظ فا ہے جس کا مطلب تو ہے، اور دوسرا لفظ اعلیٰ ہے جس کا مطلب ناشکری ہے، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی ناشکری کرتے ہیں تو سیدھا اس کی ناشکری کرتے ہیں جس نے یہ نعمت بنائی ہے۔ اس آیات میں لفظ رب یعنی انسان اور جنات کو متوجہ کر کے یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ سب نعمتیں جس کو تم کھاتے، پیتے، رہتے اور پہنتے وغیرہ ہو، کیا اس کی ناشکری کرنا تم پر جائز ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب نعمت نازل کرنے والے کو تم بھول جاؤ؟ اس سورہ میں یہ آیات پہلے 8 آیات کے بعد آتی ہے۔ شروع کے 8 آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا و آخرت کے معاملات کے بارے میں بیان ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ آیات جہنم کے احوال کے ساتھ ذکر ہے، جو صاف صاف جہنم کے 7 دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیات 8 مرتبہ جنت کے بارے میں بتانے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو جنت کے 8 دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم 8 چیز یعنی اللہ کی بڑائی اور عظمت اور دنیا و آخرت کے معاملات کو سمجھ جائیں اور اللہ کی مرضی کا خیال رکھیں تو اللہ ہمیں جہنم کے 7 دروازوں سے دور اور جنت کے 8 دروازوں کے قریب لے جائے گا۔ اس کے علاوہ سورہ قمر میں گناہ گاروں کے لیے سزا کی بات کی گئی ہے، لیکن اس سورہ میں صرف 3 مرتبہ اللہ کی نعمت اور فرمان کو سمجھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 22، 32 اور 40 میں اللہ فرماتے ہیں، اور البتہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پھر کوئی ہے جو سمجھے؟ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں جو کوئی بھی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو ایک بدی کرے گا اس کے برابر گناہ ملے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے سورہ قمر میں سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں اور نیکی کریں، کیونکہ اس کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا۔ سورہ رحمان میں اگر ہم دیکھیں تو ایک آیات کو 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یعنی ایک مرتبہ کو ہٹا کر اگر ہم دیکھیں تو اس پورے سورہ میں 30 مرتبہ یہ آیات کو دہرایا گیا ہے۔ اس سورہ میں ایک اور بات ہے جس کو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ نعمت ہمیشہ 2 قسم کی ہوتی ہے، پہلی قسم وہ ہے جو آپ کو نقصان سے بچائے، اور دوسری قسم وہ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اس سورہ میں 8 مرتبہ جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سے سب سے زیادہ فائدہ کہیں نہیں ہے، اور 7 مرتبہ جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سے سب سے زیادہ نقصان کہیں نہیں ہے۔ اگر ہم 7 اور 8 کو جمع کریں تو 15 ہوتا ہے، اور اس سورہ میں کیونکہ جنات اور انسان کو متوجہ کیا گیا ہے، اس لیے اگر ہم 15 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 30 آتا ہے، جو سورہ رحمان میں ایک آیات کو ہٹانے کے بعد 30 آتا ہے۔ تو کیا یہ سب صرف ایک اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی عبادت اور شکر ادا کرو۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من